سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 38۔ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے نتیجہ کیا نکلا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے سابقہ ایپیسوڈز دیکھے ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک نیا موضوع ہے، نئی آراء ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان آراء پر، ان موضوعات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم ماہرانہ رائے حاصل کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلا وہ ہمیں معلوم ہوگا، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی موجود ہوتے ہیں، اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو آراء ہوتی ہیں، ان کی بھی نمائندگی پیش کی جاتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اگر اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ عز و جل ثواب آخرت بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے، اور شاید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے براہ راست یا بالواسطہ ہم بہت سارے لوگ اس پر ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، بات کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس موضوع سے متعلق بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہوں گے۔ اور آج کا موضوع ہے لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کس کو کہا جا سکتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، لیڈر کون ہوتا ہے، کامیاب لیڈر کون ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی لیڈر بننے کی خواہش پہلے سے موجود ہو۔ چلیے جناب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس کیا گفتگو ہے، اور پھر الحمدللہ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت سے واقف ہیں، بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس موضوع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رائے کس قدر ہمارے لیے اہم ہوگی، کیونکہ آپ خود کیسے لیڈر ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انشاءاللہ عز و جل آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے، اور جو بھی ہم گفتگو کریں اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں ثواب آخرت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں گفتگو کی جانب۔ ہمارا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے جو شرکاء ہیں وہ اپنی اپنی رائے کسی بھی ایک بات پر قائم کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم ان آراء کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو ایک بڑا بنیادی سا سوال یہ کیا جاتا ہے، ڈیبیٹس بھی ہیں اس پر، مختلف لوگوں کے مختلف آراء بھی ہیں۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ون بائی ون اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں۔ کیا لیڈر بائی بورن ہوتا ہے، یعنی پیدائشی ہوتا ہے، یا بنایا جاتا ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ضروری نہیں اس معاملے میں کہ لیڈر بائی بورن ہی ہو، لیکن اسکلز بھی معنی رکھتی ہیں اس بارے میں کہ اگر ٹھیک ہے بائی برتھ وہ ایک عام آدمی تھا
بٹ اس کی اسکلز ایسی تھی کہ آگے جا کے وہ پالشڈ ہوئی اینڈ دا گائے بیکم اے لیڈر. سو وہ بنایا بھی جا سکتا ہے, بائی بون بھی ہو سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ان سے ہی اسی کو میں کنٹینیو کروں گا, لیکن زیادہ تر میرا جو موقف اس بات پر ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بائی بورن ہوتا ہے, اس کے اندر وہ خصوصیات پہلے سے موجود ہوتی ہیں, اس کو پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی اس کو حالات خود پالش کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو کوئی ایسا ٹیچر مل جاتا ہے کہ جو اس کو مزید پالش کر دیتا ہے. لیکن میکسیمم جو ایک شخص ہے وہ بائی بورن ہی لیڈر پیدا ہوتا ہے, اس خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, تو وہ ایک آگے لیڈر کی صورت اختیار کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں اگر دینا چاہوں جی جی بالکل, تو لاجیکل اگر ایک مثال دوں کہ اگر ایک بادشاہ ہے, حکمران ہے, اس کے 3 یا 4 شہزادے ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک ہی ایسا ہوتا ہے جو ولی عہد کے منصب پہ آتا ہے. اب جب ان کی تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ پتہ تو کسی کا نہیں ہوتا, لیکن یہ ان کے استاد جو اس کو تربیت دیتے ہیں ان بچوں کو, تو یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی سلیکشن کرتے ہیں کہ ان میں سے کون ایسا ہوگا جو آگے چل کے بادشاہ کے منصب پہ آئے گا. تو پھر اس کو ان بچوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ان اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے جو اس کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں, بہترین اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی رائے کے مطابق لیڈرز آر بورن, پیدائشی ہی وہ ایک لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, زہیب بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ میری رائے قدرے مختلف ہے. لیڈر بناتا ہے اور لیڈر بناتا ہے, اور اس کو یوں دیکھیں کہ جو بائی برتھ کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے پیدائشی ہوتا ہے, یہ ریئر کیس تو ہو سکتا ہے, عموماً ایسا نہیں ہوتا. اچھا, کیونکہ جو اسکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, اور یا کسی اچھے لیڈر سے وہ لیے جاتے ہیں, یا وہ دے گا یا آپ لیں گے. صحیح, 2 صورتیں ہوتی ہیں اس کی, کہ آپ نے کسی کو فالو کیا اور وہ اسکلز جو اس میں تھے وہ آپ نے اڈاپٹ کر لیے, یا آپ اس کے قریب تھے اور آپ میں وہ پوٹینشیل تھا تو اس نے آپ کے اندر وہ چیزیں صحیح. دے یعنی دی. آپ کی رائے میں پیدائشی کم ہوتے ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ حالات و واقعات سے بعد میں بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. آپ کے سامنے مختلف آراء آئی ہیں, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ان کی یہ آراء میں نے سنی, سب میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے جی, لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, تو قیادت کو بھی ہم نعمت ہی کہیں گے. تو یہ نعمت بھی وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. صحیح. اب اس میں ہے بڑا امتحان. جب اللہ تعالیٰ کسی کو قائد بنانا چاہے گا تو اس میں وہ صلاحیتیں بھی پیدا فرمائے گا, پھر اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرے گا, جیسے کہ وہ اس کی تربیت کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے جو اس کی تربیت کریں گے, جس کو آپ نے کہا پالش کریں گے. تو یوں اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اب دیکھیں نا, ایک جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو اگر کسی نے پالش کی بھی تو پالش پہ چڑھے گی نہیں جب صلاحیت ہی نہیں ہوگی. اب رائے ہے کہ بادشاہ ایک کو ولی بناتا ہے اور پھر اس کی تربیت ہوتی ہے, تو کئی بادشاہ ایسے ملیں گے تاریخ میں جو بادشاہ اپنے طور پر دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے تھے, ان کا ولی عہد نالائق جو خود بھی ڈوبا اور اپنے ملک کو بھی لے ڈوبا. پھر ولی عہد عام طور پہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے, اگرچہ باصلاحیت چھوٹا بیٹا ہو, ورنہ پھر وہ حسد کی آگ میں جلیں گے, آپس میں ان کی ٹھن جائے گی. تو اصل بس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں یہ صلاحیت رکھ دیتا ہے وہی قیادت کر سکتا ہے, وہ قائد بنتا ہے. جی, آپ نے بجا فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن آپ کے تجربات سے آپ نے ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں سے زندگی میں ملاقاتیں کی ہیں, بہت سارے لیڈرز کو بھی دیکھا, لیکن معاشرے میں عموماً ہوتا کیا ہے, اگر ہم اس پہلو پر آپ سے رائے لینا چاہیں
کہ کیا اکثر پیدائشی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی اوپر آ جاتے ہیں یا جن کو بنایا جاتا ہے کہیں پر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہ کامیاب لیڈر بن پاتے ہیں؟ دراصل اگر عوام کو دیکھا جائے نا تو العوام کل انعام، عوام جو ہے وہ چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. ایک محاورہ ہے اور مشہور ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ باپ اگر بہت بڑا لیڈر تھا تو اس کا بیٹا بھی وہ لیڈر یا تو ہوتا یا بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ جو بھی کرے لیکن لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہی آستانوں کا بھی ہوتا ہے کہ پیر واقعی ایک لیڈر ہی ہوتا ہے اپنے مریدین کا. پھر اس کے بعد اس کی جو گدی جس کو ملتی ہے تو اب اکثر گدیاں جو ہیں وہ جس طرح کی ہیں، وہ جو تھوڑا بہت مذہبی شدھ بدھ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ گدیاں کیسی ہوتی ہیں. باپ دادے اگرچہ اولیاء کرام میں سے تھے لیکن بیٹے جو ہے وہ داڑھی بھی کشکشی رکھیں گے، نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، تو کبھی نشے میں بھی مبتلا پائے جائیں گے، کبھی گالیاں نکالتے دیکھے جائیں گے، تو غیبتوں کی تومار، وہ جھوٹ کی بھرمار. لیکن چونکہ وہ ان کا باپ پیر تھا، لوگ اس سے متاثر تھے، تو اپنے اس باپ کے جانشین کو یا اس کے پوتے کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے. اور وہ اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اس طرح کے بھی لیڈر ہوتے ہیں، طرح طرح کے لیڈر ہوتے ہیں. تخریبی لیڈر بھی ہوتے ہیں، تعمیری ذہن کے بھی لیڈر ہوتے ہیں. دونوں طرح کے لیڈر دنیا میں دیکھے ہی جاتے ہیں. صحیح. آپ نے ایک اور پہلو کی طرف گفتگو کو بڑھایا بھی ہے تو میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات کیا آپ کی نظر میں ہوتی ہیں. انشاءاللہ امیر اہل سنت سے اس پر ماہرانہ رائے لیں گے. ویسے تو جب میں یہ سوال کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ معاشرے میں رہتے ہیں، ظاہر اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایک جیسے میں چند موٹی چیزوں کا سوال کروں کہ آپ کی نظر میں مختصراً یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک اچھے لیڈر کی یہ چند خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے پہلے لیڈر کے لیے میں یہ پریفر کروں گا کہ بینگ اے لیڈر بندہ آنیسٹ ہو. ایمانداری، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، وہی والی بات ہے. اور دوسری چیز کہ اس کے اندر ایک فیل ہو کہ جس کی وہ مطلب جن لوگوں کی وہ قیادت کر رہا ہے، جن لوگوں کو وہ لیڈ کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر فیل ہو. یہ دو چیزیں ہوں گی تو ویژن آٹومیٹکلی کریٹ ہوگا اس کا. دس از واٹ آئی سی. جی، لیڈر کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے کوئی مقصد اس کے پاس ہو، کیونکہ جب تک مقصد پاس نہیں ہوگا اور اس کے اپنے اندر مستحکم نہیں ہوگا اس مقصد کو پہنچنا تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا. تو اس مقصد کا ہونا سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہو کہ وہ اس مقصد کو لوگوں میں ڈائیورٹ کر سکے، لوگوں تک منتقل کر سکے، خود بھی عمل کرنے والا ہو. تو ایمبیشیس ہونا لازمی ہے اس کے لیے. بیسک خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ مقصد کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے ایک لیڈر کے پاس. جی زہیر بھائی. تھوڑا سا ان کی بات کو بھی کنٹینیو کروں گا کہ ویژن تو ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے، مگر ساتھ میں جو کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے کہ عادل ہو، عدل کرنے والا ہو، سخاوت ہو، حیادار ہو اور اس میں شجاعت بھی ہو، اور حکمت و دانائی سے فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو، تو ہی جو ہے وہ لیڈر ہوگا. کچھ جو ہے وہ خصوصیات اسلامی بھائیوں نے بیان کی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک بہت وسیع تجربہ ہے آپ کا اور ماشاءاللہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے بھی فالوورز ہیں. تو ایک اچھے اور کامیاب لیڈر کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، بھلائی چاہنے والا ہو اور وسیع تجربہ کار ہو اور اپنا تجربہ دوسروں میں منتقل کرنے میں بخل بھی نہ کرے. ایک ہی کام کو مختلف انداز میں وہ منتقل کرنا جانتا ہو. یعنی اس کو یوں مثال میں سمجھے آپ کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، یعنی میں جو بولوں بس وہی صحیح ہے. اب اس میں یہ کہ یہ غلط بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن صلاحیت ہو. جسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ قول ملتا ہے فقہا کا کہ اگر یہ استتون کو
सोने का कह दें तो इसको साबित करके भी दिखा दें। तो ये है लीडर, हाँ भी मेरी ना भी मेरी, लेकिन चूंकि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अहलुल्लाह में से थे, तो इन्होंने तो बात जो करनी है वो सही करनी है, शरीयत के मुताबिक करनी है। तो लीडर के अंदर एक विल पावर होना चाहिए और उसके अंदर स्टेमिना भी हो। अपनी बात कहकर बार बार वो अगर बदलता रहा ना तो ये अपना एतमाद खो बैठेगा। आपसे अर्ज ये थी कि इन भाई ने कहा कि मकसद होना चाहिए, विजन होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए वहां पहुंचे। लेकिन इन सबको एक जगह गेट टुगेदर करने के लिए आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उसके अंदर एक जो मेन फैक्टर होना चाहिए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी का फैक्टर होना चाहिए? हम ऐसे भी लीडर देखते हैं, हमने ऐसी भी मिसालें सुनी हैं कि लीडर थे बट ईमानदार नहीं थे अपने डिसीजंस के साथ, अपने जजमेंट के साथ, अपने विजन्स के साथ। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ईमानदार होना सबसे पहले जरूरी है कि वो फिर उसको सारी चीजों को एक मतलब एक क्यू में लेकर चले अपने साथ? ईमानदार होना एक खूबी तो इसको करार दिया जा सकता है, लेकिन लीडरशिप के मुनाफी नहीं कह सकते। जबकि आप खुद फरमा लीडर गुजरे हैं तो होते बहुत बड़े लीडर हैं लेकिन होनेस्ट नहीं होते जी। तो इसकी वजह उस खूबी से ये महरूम होते हैं मगर लीडर होते हैं। फिरौन भी तो लीडर ही था, जिसने खुदाई का दावा किया था बड़ा लीडर था। नमरूद बहुत बड़ा लीडर था, लीडर है वो, जितना बड़ा लीडर शैतान इसका मुकाबला करेगा कौन? लेकिन उसमें खामियां ही खामियां हैं, खूबियां हैं कोई नहीं। तो लीडर के लिए होनेस्टी जरूरी नहीं है, ना दियानतदारी उसमें होना जरूरी है। हेरा फेरी वाले लीडर होते हैं, कामयाब होते हैं और हर एक को अपनी अपनी के समझ वो साथी मिल ही जाते। वो है ना, कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी होती है, जिसको उर्दू में ये कहेंगे पहुंची वहीं पे खाक जहां का। हम इंसान के बने हुए मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी हमारी असल है। पापा मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था इसी बात से कि अगर इस वक्त हम एक लीडर की क्वालिटी में से मुस्बत और मनफी पहलू को एक तरफ रख दें तो ईमानदार का लफ्ज जैसे इन्होंने कहा, तो ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि वो अपने मकसद पे मुखलिस है, कि जिस मकसद को वो हासिल करना चाहता है वो अपने मुखलिस होना उसके लिए लाजमी है। अब इसमें मनफी अगर मैं इसको इस तरह ले जाऊं कि ऐसे भी लीडर गुजरे कि जिन्होंने अपनी कौमों में अपनी मनफी स्किल किया और एक बाकायदा अपना टीम बनाई और उस टीम को लेके आगे चले। कुछ लोग उनसे इंस्पायर हुए, कुछ नहीं भी होंगे, उनके खिलाफ भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपना खौफ बिठाया, मतलब वो अपने मकसद से मुखलिस था। अब वो मनफी था या मुस्बत था, तो अगर ये लफ्ज हम इस्तेमाल करें ऑनेस्टी की जगह कि कम से कम उसके लिए अपने मकसद से मुखलिस होना लाजमी है। फिर अच्छा लीडर तो नहीं माना वो, अगर वो हाँ, लीडरशिप तो बहुत दोनों किस्म की हो सकती है। एक बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो फिर हम अगर दोनों सिनेरियो को अगर हम रखें सामने तो फिर हम जिस सिनेरियो को फॉलो करना है बिल्कुल उस हवाले से तो फिर उसके जो पापा इरशाद फरमाए इनकी बात तो दुरुस्त है मकसद वाली, क्योंकि इस वक्त रुए जमीन पर ईमानदार खौफे खुदा वाले लीडर कितने। अब वो अपना जो भी मुस्बत या मनफी मकसद है उसमें बात सूरतों में हो सकता है मुखलिस हो। हम चूंकि मुसलमान हैं इसलिए हमको तो हर बात को शरीयत के पलड़े में रखना है, इसकी कसौटी और शरीयत ही है। भी लीडर भर को नचा के रख देते हैं और लीडर होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास बीइंग अ जो एक क्राइटेरिया एक तरह का सेट है कि ऐसी शख्सियत को लीडर होना चाहिए, और फी ज़माना अगर हम लीडरशिप के हवाले से देखते हैं इर्द गिर्द अपने, तो हमें महसूस नहीं होता कि उस क्राइटेरिया पे कोई जो है पूरा उतर सके। तो क्या हम कुछ नीचे आए लीडर बनाने के लिए? लीडराना सलाहियत तो होती है, अच्छा, फिर वो उभरता है, फिर अल्लाह ताला जिनके दिलों को चाहता है उनके दिलों को उसकी तरफ माइल फरमा देता है और वो उन पर अपनी क़ियादत कर रहा होता है, अच्छी या बुरी, जो उसकी कौम के मुकद्दर। अगर इसको इस जावी से देखा जाए कि लीडरशिप में दरअसल ये है कि लीडर वो है कि जिसको आने वाली नस्लों तक
مثبت پہلو میں یاد رکھا جائے. لیڈر وہ نہیں کہ جس کی لیڈرشپ وقتی طور کی تھی اور آگے کی نسلوں میں اس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو, یاد بھی نہ کرے. تو مثبت لیڈر ہی بیسیکلی لیڈر کہلائے گا. اب لیڈر کی تو اقسام ہے نا. اب کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے, کوئی بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, یہاں تک کہ میاں بیوی میں میاں اپنی بیوی کا لیڈر ہے تو صرف اپنی بیوی کا لیڈر ہے. اب 2-3 بچے اس کے ہو گئے تو چلو یہ ان سب کا لیڈر بن گیا. تو اوپر نیچے مطلب ان کی کیٹیگریز تو ہیں. اب بہت بڑا لیڈر ہو اور واقعی اس نے اپنی قوم کے لیے اچھے کام کیے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے, ورنہ برے نام سے یاد کریں گے. یاد کریں گے, یزید کو بھی تو یاد کر ہی رہے نا, لیکن پلید کہہ کر یاد کر رہے ہیں, ملامت کرتے ہیں اس کو. تھا وہ بھی لیڈر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہیدوں کے سردار, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ بھی لیڈر تھے. لیکن آج ان کو ہم عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور آج بھی ان کی قیادت کا سکہ ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے. لیڈر جو ہے وہ ہم فالو کریں گے تو وہ بنے گا, یہ ضروری نہیں, بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے ابھرتا ہے, سامنے آتا ہے, پھر ایک تعداد اس کے پیچھے اللہ کی عطا, اللہ تعالیٰ کی عطا سے فالو کرتی ہے. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہوں گے, کوشش بھی کرتے ہوں گے, لیکن وہ بن نہیں پاتے. پڑھتے بھی ہوں گے, ٹریننگز بھی ہو سکتا ہے لیتے ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے فیلئر کا سبب ہو؟ اس میں یہ کہ اگر وہ چڑچڑاپن ہے, غصیلا ہے, دوسروں کے سکھ دکھ میں حصہ نہیں لینا جانتا ہو, اچھا کچھ اگر ماتحت اس کے ہو گئے تو اس کے ساتھ وہ جھاڑ جھپٹ کرتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, دوسروں کی مخالفتیں کرتا رہتا ہے, اچھا باتونی زیادہ ہے, فضول گوئی میں مبتلا رہتا ہے, تو ایسا شخص جو ہے نا لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے, پھر وہ لیڈر نہیں بن سکتا. ایک تو لیڈری مسلط ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے, اس لیے لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں. یزید کی بھی اطاعت کی گئی لیکن اس کی تلوار کے خوف سے, لیکن وہ خوف جب ہٹ گیا تو جو حشر ہوا یزید اور یزیدیوں کا دنیا جانتی ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ اگر وہ لیڈر جو ہے خیر خواہ ہوگا لوگوں کا اور ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیتا ہوگا, ان کا ہمدرد ہوگا, اس کے اندر سخاوت ہوگی, مسکرا کر بات کرنا جانتا ہوگا, تو اس طرح کا ہوگا تو وہ دلوں میں اتر جائے گا. جب دلوں میں اتر جائے گا نا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں گے, ورنہ برائی کے ساتھ یاد کریں گے یا بھول جائیں گے. کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. صحیح. یہ ابھی جو بات آپ نے فرمائی کہ لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے, یہ بھی تو ایک رائے ہے, آپ بھی اپنی رائے اس میں یقیناً دے سکتے ہیں کہ لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے کچھ مخالف ہوں. بغیر مخالفت کے تو لیڈرشپ کا تصور ہی نہیں ہے. وہ کیسا لیڈر کہ جس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو. تو آپ نے جو ایک فرمایا کہ فیلئر کی وجہ مخالفت ہوتی ہے, تو اس کو اس زاویے سے بھی تو بیان کیا جاتا ہے. چند ایک کا مخالف ہو جانا یہ اتنا مضر نہیں ہوتا. مخالف سے مراد ہے کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو, سارے ماتحت ہیں ان میں ایک بغاوت کی رو دوڑ جائے, تو یہ اصل مخالفت یہ ہے جو لیڈر کو مطلب گرا دیتی ہے, وہ کہیں کا نہیں رہتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخصیت کا کوئی بھی اشارہ نہیں دیتا, ایک شخصیت, پاکستانی شخصیت, مذہبی شخصیت, اس کی اتنی مقبولیت تھی کہ جیسے عید کی نماز میں اس کی مسجد فل ہو جاتی, روڈ بھر جاتا, باہر کی گڈیاں. اور ایک بار اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا, کوئی ایسا جملہ نکلا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی اس کی جگہ اب نفرت نے لے لی. اور جب عید آئی تو اس کی مسجد میں 1-2 صفیں رہ گئی, سارے نمازی جو تھے وہ گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدھ لغزش جو ہے وہ گرا دیتی. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ پھسل گیا تو آپ نے بولا بیٹے سنبھل کر. اس نے
بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی بات تھی. اس نے کہا کہ حضرت آپ سنبھل کر رہے ہیں, میرے پھسلنے سے کیا ہوتا ہے, آپ اگر پھسلے تو امت پھسل جائے گی. تو یہ لیڈر کو یوں بڑی احتیاطیں کرنی ہوتی ہے کہ اپنی کوئی ایک غلطی جو ہے نا, ایک بے احتیاطی, وہ بالکل اپنی لیڈرشپ سے محروم کر سکتی ہے. کیا باپا درست ہے یہ جو میں نے آپ کی گفتگو سے اخذ کیا ہے کہ لیڈر کو اپنی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے, اگر کوئی ہیزیٹیشن عوام میں نہیں ہو کہ وہ اس سے پوچھ سکیں, اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ جواب دیتے ہوئے گھبرائے؟ بجائے یہ بھی ایک وصف ہے, خوبی ہے. جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور بھرے مجمع میں پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ نے جو مال غنیمت میں تقسیم ہوا تھا کپڑا, وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا, آپ نے یہ اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے, یہ کہاں سے آیا کپڑا؟ تو اب لیڈر تھے یہ, ان کو غصہ نہیں آیا, جلال نہیں آیا, اور بالکل یعنی کہ صاف گوئی کا مظاہرہ فرمایا کہ صحیح کہتے ہو, لیکن میرے بیٹے نے مجھے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا اور مجھے خود ملا ہوا تھا, اور یہ میں نے بڑا جبہ بنا لیا, دیٹس آل, صفائی ہو گئی. اور یہ آپ کی حکایت تاریخ کا حصہ بن گئی, مسلمانوں کی تاریخ کا. یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے اب یہ تو پھر اگین بات وہی ہو جاتی ہے امیر سنت کہ آپ 1500 ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو, ایک لیڈر کو اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں, لیکن آج تو ایک آفس میں اگر باس ہے اس کے نیچے 2 بندے بھی ہیں, وہ مینیجر ہے, میرا مینیجر ہے, تو میں بینگ سب آرڈینیٹ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا سر آپ غلط کر رہے ہیں, یہ کام تو اس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ تو مطلب اب وہ کہے گا آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اب ایک جنرل ماحول تو واقعی اسی طرح کا ہے, لیکن آپ کی نظر کہاں تک ہے؟ پورے شہر تک بھی نہیں ہے, آپ کی مطلب ظاہر محدود ہے. اب چونکہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان میں اگرچہ فی زمانہ نیکوں کی تعداد کم ہے, لیکن تعداد کم ہے اس کا مطلب کم بھی ہیں تو صحیح نا, تو ضرور ایسے بھی خوف خدا والے ہوں گے جن کو کہنا ممکن ہوتا ہوگا اور سنوائی بھی ہوتی ہوگی ان کی طرف. جی, اسی سے میں چاہوں گا تھوڑا مزید آگے بڑھیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ اچھا لیڈر, جو کہ سوال کیا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے جواب ارشاد فرمایا. اسی طرح کمزور لیڈرز کی آپ نے کچھ نشاندہی بھی فرمائی. ایک اور یہ مثال دی جاتی ہے, ایک بات کی جاتی ہے کہ کوئی اگر لیڈر بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے زمانے کے ہی کسی لیڈر کو فالو کر کے اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اگر کسی وہ سابقہ زمانے والے لیڈر کی ایگزامپل لے کر چلنے کی کوشش کرے گا تو چونکہ اس کے زمانے کے واقعات حالات پرانے تھے, وہ اب کے نہیں ہیں, تو شاید وہ کامیاب لیڈر نہیں بن پائے گا. تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے پوچھیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھے گا, ہر معاملے میں سنتیں دیکھے گا. اچھا, خلفاء راشدین کے انداز وہ دیکھے گا کہ جس طرح ہمارے خلفاء راشدین نے عدل و انصاف کیا, اور جس طرح لوگوں کی خیر خواہی کی اور ان کو انتشار سے بچایا, اور ان کو ساتھ لے کر یہ حضرات چلتے رہے. تو انہی کو دیکھ کر اگر یہ چلے گا لیڈر تو اس دور میں بھی جب بھی کامیاب ہوگا. اپنی اگر خود ساختہ کوئی ترکیبیں نکالے گا تو کہیں نہ کہیں وہ ایسی بھول کرے گا کہ اٹھ نہیں سکے گا. اور اگر جنرلی بات کریں تو اسلام ایسا ہماگیر مذہب ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام نے بھی اسلام میں سے کچھ نہ کچھ روشنی ضرور حاصل کی اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کیا ہے, الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ میں تو اسلام کے دائرے سے اور شریعت کے دائرے سے نکل نہیں سکتا. پرانے قائدین جو ہمارے گزرے, ہم انہی کو فالو کریں گے تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی ہم کو ملے گی, پھر ان کی برکتیں بھی شامل ہوں گی. صحیح, وہ ہے نا حدیث پاک, البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے, تمہارے اکابرین اور تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو یہ سارے ہمارے اکابر تھے, بڑے تھے ہمارے. ایک کانسیپٹ یہ بھی تو آج کے دور میں پایا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے کیوں دیکھیں
جبکہ آج کے دور میں جو شخص ہمارے سامنے ہے اور ہمارے سامنے وہ لیڈر کی حیثیت سے بھی موجود ہوتا ہے اور وہ بڑا سکسیسفل ہے، تو میں اگر اسی کی عادات و اطوار اور اسی کے طریقے، اسی کے نقش قدم پہ چلوں تو میں بھی جو ہے وہ ایک سکسیسفل ہو جاؤں گا، اور وہ کسی نہ کسی طور پہ اپنے طور پہ جس کو سکسیس سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حاصل بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس میں چیز پختہ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی چیز کی وہ پریچنگ ارد گرد بھی کرتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں فی زمانہ جو لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کیا وہ اپنے طور پہ صحیح سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ سکسیس تو حاصل کر رہا ہے وہ بھی غلط سوچ رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں لیڈروں کے جو معاملات ہیں ہمارے سامنے بھی تو آتے ہیں. بعض لیڈر ان کا ایک وقت ہوتا ہے توتی بولتا ہوتا ہے، بعد میں ان کی آواز دب جاتی ہے، خود بھی بیچارے نظر نہیں آتے، بعضوں کا چھپ جاتے، بھول جاتے لوگ. اچھا جن کے کارنامے ہو نا ان کو لوگ یاد کرتے. ویسے تو خیر میں چھوٹا تھا اس وقت، وہ ہمارے ملک میں ایک صدر آئے، صدر ایوب خان، یہ سب سے پہلے صدر پاکستان کے، شاید سب سے پہلے صدر تھے. وہ ایک کارنامہ مجھے بڑا پسند ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ کارنامہ ان کو انشاءاللہ مغفرت کا سبب بن جائے گا. انہوں نے پاکستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قومی تہوار منوایا اور اس کی چھٹی کا اجرا کیا. آج تک وہ چل رہی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. یہ کارنامہ مجھے ان کا بڑا پسند ہے. باقی اب سارے کو دنیا داری کے معاملات، اپنا میرا واسطہ تو پڑا نہیں، نہ کبھی ان کو دیکھا ہے میں نے، یہ پتہ ہے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو سچا لیڈر ہے اگر وہ فالو کرنا چاہتا ہے مگر وہ فالو نہیں کر پا رہا پرانے لیڈرز کو، اور اس کو اس دنیا جو ابھی دور حاضر کی جو لیڈرشپ کے سکلز ہیں، جو بھی طور طریقے ہیں، اس پہ چلنا پڑ رہا ہے، تو اب وہ لیڈر کیا کرے؟ اس کے پاس ریموٹ کنٹرولر تو ہے نا، جس کے ذریعے وہ قوم کو کنٹرول تو کر سکتا ہے، اور کر ہی رہے لیڈر. اب لیڈر خود جا کر بازاروں میں لوگوں کے ساتھ گھومے، مسجد میں جا کر پہلی صف میں بغیر کسی پہرے کے نماز پڑھے، واقعی یہ ممکن اب نہ رہا. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرداری حق ہے اور لوگوں کو سرداروں کی ضرورت ہے، لیکن سردار ہوں گے آگ میں. لیڈر کی سب سے بڑی جو دو خصوصیات میرے سمجھ میں اب آئیں جو میجر ہے، ایک تو خوف خدا اور محتاط اگر ہے تو وہ اچھا لیڈر ہے، اور اگر اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے تو لیڈرشپ کی خواہش بھی کرے. ہاں لیڈرشپ کی خواہش کرنا ہے تو جائز، لیکن اس کی پذیرا ہی نہیں ہے. یہ رسک فیکٹر ہے بہت بڑا، اس میں اپنے آپ کو بس امتحان کے لیے پیش کر رہا ہے. کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی.